اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں ان الفلک بے شک کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ ساتھ اللہ کی نعمت کے لیریکم تاکہ وہ دکھائے تم کو من آیاتہ ہی اپنی نشانیوں میں سے ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار شکور واسطے ہر ایک بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے۔ ایک دفعہ دوبارہ کشتیوں پر غور و فکر کروایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو سمندر پہ پانی بھی بہت ہے اور وہاں ہوا بھی بہت ہے، لیکن اللہ نے ہوا اور پانی دونوں کو ایک ایسے مناسب انداز پر رکھا ہے کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں۔ دیکھا جائے تو ان کشتیوں کی حیثیت ان سمندروں میں ایک تنکے کے جیسی ہے۔ تو جو بھی کشتی کا سفر کرتا ہے اس کو اس بات کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ اس پورے سمندر میں اس کشتی کی حیثیت کیا ہے، پر اللہ اس کو چلا رہا ہے، اللہ اس کو منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانیوں میں سے، اور ان نشانیوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اسباق ہیں کہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا ہے، اور جو نعمتیں ملیں اس پر شکر کرنا ہے۔ وَإِذَا اور جب غشیہم چھا جاتی ہے ان پر موجن ایک موج کالظللی سائبانوں کی طرح دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جب سمندر کی کسی موج میں پھنستے ہیں۔ فلما تو جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کو الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں سے بعض مقتصد اعتدال برتنے والے ہوتے ہیں۔ مشرکین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سمندری سفر کرتے ہیں اور موجیں انہیں ہر جانب سے گھیر لیتی ہیں تو وہ اپنے تمام جھوٹے معبودان باطل کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، اور جیسے ہی اللہ ان کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور ساحل سمندر تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو سطح سمندر پر پہنچتے ہی اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ فمنہم مقتصد کہ یہاں پر مفسرین کچھ معنی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے مقتصد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے والے، یعنی بعض لوگ ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے سمندر کی موجوں میں کیے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ایک صحابی ہیں اکرمہ بن ابو جہل۔ تو ایسے مفسرین کے نزدیک کلام میں کچھ حذف ہے، کلام کچھ یوں ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کافر، بس ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ تو پہلا معنی مقتصد کا عہد کو پورا کرنے والا، ایمان، توحید اور اطاعت کے جو عہد انہوں نے سمندر کی موجوں میں کیے تھے اس کو وہ پورا کرنے والے ہیں، اور اس کی مثال اکرمہ بن ابو جہل ہیں جنہوں نے اس طوفان میں جب اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اپنے معبودان کو پکارو تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ کو پکارو، تو اکرمہ نے کہا کہ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اب اگر اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اسلام کو قبول کروں گا، اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا۔ اس کا دوسرا معنی مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اعتدال پر رہنے والا
یہ باب انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور اپنے رب کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے والا، اللہ کے ان احسانات کو لے کر اپنی نجات پانے والا، ابھی بھی اللہ کی مکمل اطاعت اور عبادت نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ موجوں میں پھنسا تھا تو اس نے وہ ہولناک حالات دیکھ لیے، وہاں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھیں، اللہ کے احسان کے ساتھ نجات بھی پائی، لیکن پھر بھی اللہ کی مکمل عبادت اور اطاعت نہیں کرتا اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ جن حالات سے گزر کر آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا۔ یہ معنی ابن کثیر بتاتے ہیں۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ کا انکار کرنے والے جب سمندری طوفان میں پھنستے ہیں، ان کو کس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ یہاں بچائے گا کون؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دو چیزوں کے بیچ میں ہیں، ایک طرف یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور دوسری طرف ان کا دل اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ بچانے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے میں وہ بہت زیادہ سختی سے انکار کرنے والے نہیں رہتے۔ یہی حال مشرکوں کا ہے، اپنے معبودان کو حاجت روا اور مشکل کشا ابھی بھی سمجھتے ہیں تھوڑا تھوڑا، حالانکہ اس بات کا اقرار یہ کر چکا ہے کہ اللہ کے سوا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح سے صراط مستقیم پر نہیں آتا، وہ متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ سخت انکار کرنے والا بھی نہیں رہا تو ایمان لانے والا بھی نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، تو یوں دو معنی مقتصد کے کیے جاتے ہیں، ایک معنی اعتدال میں رہنے والا، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، اور ایک بالکل اس کا اپوزٹ ہے، اعتدال میں رہنے والا، متوسط راستہ اختیار کرنے والا، یعنی بیچ کی راہ ڈھونڈنے والا، یعنی ابھی بھی اس کی اطاعت میں اور بندگی میں کمی ہے۔ اچھا، ایسے لوگ وقتی طور پر وعدہ کر بھی لیتے ہیں تو نبھاتے نہیں ہیں، مشکلوں میں پریشانیوں میں اللہ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں لیکن پھر نبھاتے نہیں ہیں۔ اس بات کو ہم سورہ اسراء میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور پہلا مفہوم سیاق اور سباق کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یعنی پہلے معنی کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہر حال میں وعدہ نبھاتے ہیں، اور دوسرے جو وقتی طور پر وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو نبھاتے نہیں ہیں۔ ایسی کئی مشکلات اور پریشانیاں ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت رج کے وعدے کرتے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی تو ہم لے کر ہی آئیں گے، لیکن جیسے ہی حالات بالکل نارمل پر آ جاتے ہیں ہم بھی اپنے سارے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر انکار نہیں کرتے لیکن ہم مکمل طور پر اطاعت بھی نہیں کرتے، تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما یجحد، اور نہیں انکار کرے گا بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، الا مگر کلو خطار کفور، ہر غدار ناشکرا۔ ہماری آیتوں سے تو پھر ایسا ہی شخص انکار کرے گا جو غدار ہو۔ خطار کہتے ہیں سخت بے وفائی کرنے والا، نعمت ملنے پر اللہ کو بھول جانے والا، اور کفور سخت انکار کرنے والا، تکلیف آنے پر شکوہ کرنے والا۔
ویسے بھی یہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ تکلیف میں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کرنا اور نعمتوں میں اللہ رب العزت کو بھول جانا. اللہ کی آیتوں سے جانتے بوجھتے وہی انکار کرتا ہے جو غدار اور ناشکرا ہے. یجحدو کا جو لفظ ہے اس میں یہ معنی ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کرنا، پتہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، کیونکہ یہی چیز انسان کے عمل کو درست رکھتی ہے. واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی، نہ کام آئے گا، والدن، باپ، عن ولدہ، اپنے بچے کے. مراد قیامت کا دن ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ خود سے ڈرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا. دنیا میں باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہے؟ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں، کام آتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ایسی مصیبت چھائی ہوگی کہ باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا. ولا مولود، اور نہ بچہ، ہوا جازن، وہ بدلہ دینے والا ہے، عن والدیہ شیئا، اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی. کہنا یہ مقصد ہے کہ بیٹا بھی باپ کو کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حشر اور نشر ہوگا، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور یہ وعدہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ بھی سچی بات ہے. فلا تغرنکم، تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی اٹریکشن تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اسی دنیا کی رونقوں کی وجہ سے ہماری توجہ قیامت، موت، قبر، آخرت، حساب کتاب سے ہٹ جاتی ہے. یہ دنیا کی رونق کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے. قیامت کے دن سے بے خبری ہو جاتی ہے. آخرت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا. ان سب چیزوں سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ان چیزوں سے تمہارا دھیان نہ ہٹ جائے. ولا یغرنکم، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں دھوکے باز. دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے. کہیں یہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے. اور یہ شیطان کا دھوکہ ہم سب کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اس چیز میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہے، کہ شیطان انسان کو طرح طرح سے دھوکے دے کر گمراہ کرتا ہے. تو اس سے ہوشیار رہنا ہے. سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. تو مختلف طریقوں سے وہ دھوکہ دے گا، اور جب تک جان نہیں چھوڑے گا، جب تک کہ وہ بہکا نہیں لیتا، وہ پوری بھرپور کوششیں کرتا ہے انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، علم الساعہ، علم ہے قیامت کا. اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب تشریف لائے. یہ جبرائیل تھے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی ملاقات پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ تو آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے. اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا ہے. اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یہ ذہن میں ضرور رہے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس کی نشانی بتاتا ہوں. جب لونڈی اپنے سردار کو جنے گی، اور اس حصے کے مفسرین دو معنی کرتے ہیں. ایک مالک اپنی لونڈی سے بیوی والا تعلق قائم کرے گا، اس سے اس کو اولاد ہوگی، تو لونڈی نے مالک کو جنا. دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے ماتحت ہو جائیں گے، جیسے غلام اپنے مالک کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ بچے اتنے سرکش ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ماتحت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب لونڈی اپنے سردار کو جنے گی، اور ایک نشانی یہ ہے کہ جب ننگے پیروں اور ننگے بدنوں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے. یعنی بہت غریب قسم کے لوگ یا گنوار قسم کے لوگ پیسے والے ہو جائیں گے اور پھر وہ سردار بنیں گے. سنو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. وہ شخص واپس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے میرے پاس بلا لاؤ. لوگوں نے تلاش کیا تاکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لائیں، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئے. تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اسلام کا خلاصہ بھی مانی جاتی ہے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی لڑکی یا لڑکا. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ 5 کنجیاں جن کا ذکر اس حدیث میں بھی کیا گیا اور اب آگے آیت میں بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس علم ہے قیامت کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو. بارش کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں تو حتمی علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو پیشن گوئیوں کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو ایک سالڈ نالج کی ویلیو ہوتی ہے، ایک ٹھوس علم کی ویلیو ہوتی ہے. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. گو کیسے آلات آ گئے جیسے رحموں میں لڑکا ہے یا لڑکی یہ بتا دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے حاصل ہونے والے جتنے بھی علم ہیں وہ ناقص ہیں. ناقص اندازے کو علم نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی چیز بتا بھی دی جاتی ہے، مثلا لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن
وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ پیدا ہونے کے بعد کتنا ٹائم جیے گا، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، یہ بھی نہیں بتا سکتے. تو اس چیز کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی شخص مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا کچھ کمائی کرے گا کل، اچھے عمل کرے گا یا برے کام کرے گا، اس کو نہیں پتا. کل اسے کوئی تکلیف پہنچے گی یا راحت پہنچے گی، اس کو نہیں پتا. انسان کو اس کا قطعاً علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. ایک روایت اس میں آتی ہے، سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا نے خالد بن زکوان سے کہا، میری شادی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بچھونے پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح تم اس وقت بیٹھے ہو. پھر ہماری چند بچیاں اس وقت ڈف بجانا شروع ہوئیں اور وہ ہمارے ان بزرگوں کا ذکر کر رہی تھیں جو بدر کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے. کچھ ایسے اشعار پڑھ رہی تھیں جس میں جنگ بدر کا تذکرہ تھا. اچھا، یہ جو ڈف بجا رہی ہیں یہ نکاح کی تشہیر میں سے ہے اور اس کی اجازت ہے. تو اسی اثنا میں ایک لڑکی یہ گانے لگی کہ ہم میں ایک نبی ہے جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ بات مت بولو، وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی. اسے بخاری نے روایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اصلاح کی کہ یہ بات مت کہو، کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور میں سے جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے اتنا علم تھا، اور پھر وہ چیز امت کو بھی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اسی بات کی اصلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ تو اللہ جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی شخص بھی ای اردن، کس زمین پر تموت، وہ مرے گا. کسی انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں جا کے مرے گا، اسے موت کہاں آئے گی، اس کی اس زمین پر قبر کہاں بنے گی، کچھ نہیں پتا. کسی میدانی علاقے میں بنے گی، کسی پہاڑی علاقے میں بنے گی، اس کے اپنے شہر میں بنے گی، کسی دوسرے شہر میں بنے گی، کسی دوسرے ملک میں بنے گی، کچھ نہیں پتا کسی بھی انسان کو. اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی موت کا کسی دوسری زمین میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس زمین کی طرف اس کی کوئی ضرورت کو مقرر فرما دیتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کی. وہ کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں بھی وہاں پہنچے گا، کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو وہاں لے کر جائے گی جہاں اس کی موت لکھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ سے کہے گی، اے میرے رب، یہ ہیں تیری امانتیں جو تو نے مجھے سونپ رکھی تھی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی زمین اپنی ساری امانتوں کو اللہ کے حوالے کر دے گی. تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے مرنا کب ہے اور کدھر اس کی قبر ہوگی. اور ایسا ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کام کے لیے کوئی کہیں پہنچتا اور وہاں اس کی موت آ جاتی ہے. اور یہ جملہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اس کی موت نے اسے بلایا، کیونکہ یہ تو غیب کی کنجی میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خبیر، علم والا ہے، باخبر ہے. اللہ خوب علم والا ہے، اچھے سے جاننے والا ہے، باخبر ہے. اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تو یہاں الحمدللہ ہمارے لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جی واضح ہیں ساری آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.